السلام علیکم دوستوں، بلوچ قبیلوں کے حوالے سے یہ میرا دوسرا ویڈیو ہے۔ دوستوں، جیسے کہ میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بلوچ قبیلوں کے بارے میں آپ کو اردو حروف تہجی کے اعتبار سے بتاؤں گا۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ دیوار نہایت محنت کش، مہذب اور تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ فارسی اور بلوچی سے مخلوط ایک زبان بولتے ہیں۔ خانہ بدوش نہ ہونے اور ایک جگہ پر آباد ہو کر کاشتکاری کرنے کی وجہ سے ان میں تعلیم، پیشہ ورانہ ہنرمندی حاصل کرنے کے مواقع زیادہ ملے۔ اس طرح دفتری، تعلیمی، ثقافتی، صحافتی اور سیاسی میدان میں انہیں صحافتی بہت آسانیاں رہی۔ خانہ قلات کی دربار میں یہ صدیوں تک اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ دربار کے لیے ریونیو ٹیکس جمع کرنا، رسل و رسائل ریکارڈ رکھنا اور دربار کا سارا انتظام ان لوگوں کی سپرد تھا۔ اس کے علاوہ خانہ قلات کے دستہ خاص میں بھی دیوار لوگ ہمیشہ سے موجود رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ دیوار قوم میں وفاداری بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ قلات اور مستنگ شہر شاہی دارالحکومت ہونے کی بنا پر بلوچ سامراج دشمن قومی سیاست میں اہم ترین کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ بلوچ سیاست بالخصوص 20ویں صدی میں پوری کی پوری دیوار قوم کے گرد گھومتی رہی ہے۔ یہ دوسرے بلوچ قبائل کی طرح سالانہ سردیوں میں میدانی علاقوں کی طرف ہجرت نہیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ خانہ قلات کو ایک مناسب فوجی دستہ بھی مہیا کرتے تھے اور قبائلی باغیانہ سرگرمیوں میں خانہ قلات کی امداد بھی مال اور افراد کی صورت میں کرتے رہے ہیں۔ روایت یہی ہے کہ احمد زیوں نے دیواروں کی مدد سے قلات کی حکومت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے قلات کے گورنر کو، جو مندو کہلاتا تھا، قتل کر کے میر ابراہیم کو قلات کا مسند پیش کر دیا اور اس نے اپنے پوتے میر حسن کو دیواروں کے حوالے کر دیا تاکہ قلات کا تخت اس کے حوالے کر دے۔ دیواری آبادی دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ قلات اور دوسرا حصہ مستنگ میں بودوباش رکھتا ہے، اور ہر حصے کا ایک سربراہ ہوتا ہے جس کی حیثیت ایک قبائلی سردار کی ہوتی ہے۔ نیز ہر علاقے میں ایک یا دو ملک اور دو یا اس سے زیادہ رئیس ہوتے ہیں، اور یہ سب موروثی طور پر مقامی جرگے کے رکن ہوتے ہیں جن کے ذریعے فوجداری مقدمات کا تصفیہ ہوتا ہے۔ وادی مستنگ اور وادی قلات کی آب و عرضی دیواروں کی بلا شرکت غیر ملکیت ہوتی ہے۔ در حقیقت خانہ قلات کو کوئی عارضی بطور ملکیت حاصل نہ تھی اور انتظام حکومت چلانے کے لیے دیواروں نے ہر کارز میں سے آب و اراضی دے دی تھی اور اپنی آب و اراضی پر مالیہ بھی ادا کرتے تھے۔ وادی مستنگ کے دیوار عموماً اپنے علاقے کے نام سے جانے جاتے ہیں جہاں وہ ایک مدت دراز سے سکونت رکھتے ہیں۔ مثلا مستنگ کی مناسبت سے مستنگی، پڑنگ آباد کی مناسبت سے پڑنگ آبادی اور تیری کی مناسبت سے تیرچی کہلاتے ہیں۔ مستنگ کے دیوار طائفوں میں علی زئی، خواجہ خیل، سارنگ زئی، اوتی زئی، سولائی، آبی زئی، قاضی، دادی زئی، اوجولا، گور زئی اور چمکا زئی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ قلات کے علی زئی قبائل اور مستنگ میں آباد علی زئی قبائل میں بظاہر دیواری زبان کے علاوہ کوئی قدر مشترک نہیں۔ ان دونوں کے آباء و اجداد مختلف جد امجد سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیخ دیواروں کا ایک بڑا طائفہ ہے جو دو بھائیوں شیخ تقی اور شیخ علی کی اولاد ہے، جو افغانستان میں زمیندار کے علی زئی افغانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ شیخ محمد تقی کا مزار مستنگ میں واقع کلیشی خان میں واقع ہے جو لوگوں میں متبرک خیال کیا جاتا ہے۔ ہمارے صوبے کے مایہ ناز مورخ اور نامور محقق میر گل خان نصیر نے اپنی کتاب بلوچستان قدیم اور جدید تاریخ کی روشنی میں جہاں دیگر قبائل کے متعلق تاریخی پس منظر اور قوائف بیان کیے ہیں، وہاں دیوار قبائل کے متعلق اپنے خیالات اور معلومات کو حسب ذیل انداز میں بیان کیے ہیں۔ اصل نام دووار یعنی دیہاتوں والے زمیندار ہے۔ دوسرے بلوچ چونکہ عموماً پہاڑوں اور وادیوں میں رہنے والے خانہ بدوش ہوا کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں کو جو دیہات میں رہ کر کاشتکاری کیا کرتے تھے وہ وار یا دیوار کہا جاتا تھا۔ یہ قبیلہ اپنے ارد گرد دیگر قبائل کی نسبت زیادہ تہذیب یافتہ اور علم سے آشنا قوم ہے۔ دیوار اگرچہ آج کل ایک مخصوص قبیلہ ہے لیکن ابتدا میں ایسا نہ تھا۔ اس میں عرب و بلوچ یا خانہ بدوشانہ زندگی ترک کر کے
اور کچھ زمین خرید کر بحیثیت کاشتکار دیہات میں آ کر آباد ہوتا تھا دیوار کہلاتا تھا۔ اس لیے اس قبیلے میں مختلف سمت سے آئے بلوچ بلکہ افغان قبائل کے لوگ شامل ہیں جو مجموعی طور پر دیوار کہلاتے ہیں اور باہمی غم و شادی میں شریک اور جت بند ہے۔ یہ قبیلہ زیادہ تر مستنگ اور قلات میں آباد ہے، البتہ ایرانی بلوچستان میں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ ان کی ذلی طائفے مندرجہ ذیل ہے: علی زئی، خواجہ خیل، تیرچی، شیخ، سارنگ زئی، زرخیل، آبی زئی، ہیبت زئی، یوسف زئی، محمود زئی، توران زئی، بڈھا زئی، سنجر زئی، مندو زئی، اوتی زئی، دادی زئی، ڈاڈر زئی، کیرام زئی، چمکا زئی، قاضی، سولائی اور ملا زئی شامل ہے۔ قلات کی دیواروں کے 5 مشہور طائفے ہیں: کابل زئی، مغل زئی، آلی زئی، ڈوڈک زئی اور رئیس توک شامل ہے۔ دیوار بلوچوں کا واحد قبیلہ ہے جو اگرچہ ساروان کے براوئی قبائل میں شمار ہوتا ہے لیکن براوئی کے علاوہ اپنی ایک جداگانہ زبان بولتا ہے جو قبیلے کی نسبت سے دیواری کہلاتی ہے اور فارسی اور بلوچی کی ملاوٹ سے بنی ہے۔ اس قبیلے نے بھی جنگ مشہد میں دیگر بلوچ قبائل کے ساتھ شامل ہو کر داد شجاعت حاصل کی اور ان کے کئی نامور افراد میدان جنگ میں شہید ہوئے، جن کی خون بہا کے حوض نوری نصیر خان نے کچی کے علاقہ احمد پور بالا ناڑی میں ان کو کئی موضوعات بطور انعام عطا کیے۔ ان میں سے بعض دیات اب بھی دیواروں کے قبضے تصرف